السلام علیکم، ویلکم ہے زیڈ کے فیملی ولاگس میں آپ کا۔ تو یہ دوسرا ویڈیو ہے جو کہ مکہ کی زیارت ہے اور یہ پارٹ 2 ہے۔ تو جہاں سے بھی ویڈیو ختم ہوا تھا وہیں سے میں سٹارٹ کر رہی ہوں۔ تو یہ جبل نور کا ہے، تو یہاں بھی آپ زیارت کریے اور میرے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریے اور اپنے فیملی اور فرینڈ میں شیئر کریے تاکہ وہ بھی ان سب جگہوں سے واقف ہو سکے، اور اللہ تعالیٰ ضرور سے آپ لوگوں کو بھی اس جگہ کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ اور جتنی اچھی طریقے سے یہ بیان کر رہے اور ہسٹری بتا رہے ہیں تو میرا بولنا کوئی ضروری نہیں ہے، اس وجہ سے میں کوئی بھی کامنٹ یا کوئی بھی وائس اوور نہیں کروں گی۔ تو یہ ویڈیو کو دیکھیے، آپ کو بہت ساری معلومات ہوگی اور دعا میں یاد رکھیے۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو۔ دامن میں کھڑے ہیں اور جبل سور کون سا پہاڑ ہے؟ بالکل ہمارے سامنے پیچھے والا جو سب سے اونچا اور بڑا پہاڑ آپ کو نظر آتا ہے، اسی پہاڑ کا نام ہے جبل سور، جس کی بلندی ہے 5000 فٹ۔ 5000 فٹ اس کی اونچائی۔ میرے آقا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے کر مکہ کی گلی کوچوں بازاروں سے ہوتے ہوئے تقریباً 4 کلومیٹر کا سفر طے کر کے اسی پہاڑ کے پاس پہنچے۔ پہاڑ کے نوکیلے پتھر اور خاردار جھاڑیوں سے میرے آقا کے مبارک قدم زخمی ہوئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو اپنے کاندھوں پہ اٹھایا اور اس جبل یعنی اس پہاڑ پہ چڑھنا شروع کیا، اور چڑھتے چڑھتے پہاڑ کے اس غار کے پاس پہنچے جس کو غار سور کہتے ہیں۔ غار کے پاس حضور کو بٹھایا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پہلے غار میں جا کر غار کو صاف کرتا ہوں، کہیں کوئی موذی جانور یا کیڑا ایسا نہ ہو جو آپ کو تکلیف پہنچا دے۔ ابو بکر صدیق حضور کو بٹھا کر پہلے اندر گئے، غار کو صاف کیا، اپنی چادر کو پھاڑ کر غار کے تمام سوراخوں کو بند کیا، اور جب غار کی صفائی ہو گئی تو حضور کو اپنے ساتھ غار میں لے گئے اور میرے آقا آپ کی گود میں سر رکھ کر آرام فرمانے لگے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب کی حفاظت کے لیے مکڑی کو حکم دیا تو مکڑی نے ایک بہت بڑا جالا غار کے منہ پر بن دیا۔ اللہ نے کبوتروں کو حکم دیا تو انہوں نے غار کے منہ پر گھونسلہ بنایا اور اسی گھونسلے میں بیٹھ گئے، اور اللہ نے اپنی شان قدرت سے اسی وقت غار کے منہ پر ایک کانٹے دار جھاڑی اگائی اور اس طرح اپنے پیارے محبوب کی حفاظت کا سارا انتظام فرما دیا۔ دوسری جانب جب صبح ہوئی اور کفار مکہ کو یہ خبر ملی کہ محمد عربی علیہ السلام مکہ سے ہجرت کے لیے نکل چکے ہیں تو وہ حضور کو تلاش کرتے ہوئے آخرکار اسی جبل سور کے غار کے بالکل قریب آ گئے، یہاں تک کہ ان کے قدموں کی آہٹ، ان کی باتوں کی آواز جب ابو بکر صدیق نے سنی تو حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان کفار مکہ نے اپنے پیروں کی طرف نیچے کی طرف دیکھا تو یہ ہم تک پہنچ جائیں گے۔ تو میرے آقا نے فرمایا، قرآن کی اس آیت کی تلاوت فرمائی، لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کرو، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ کفار مکہ نے غار کے منہ پر مکڑیوں کا جالا، کبوتروں کا گھونسلہ دیکھا تو اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اس غار میں کوئی نہیں گیا۔ بس یہی دیکھ کر، یہی سوچ کر وہ کفار مکہ اس غار سے واپس نیچے آئے، اور اس طرح اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب کی حفاظت فرمائی۔ میرے اور آپ کے آقا نے مکہ پاک سے مدینہ جاتے ہوئے اس غار سور میں 3 راتیں 2 دن قیام فرمایا ہے۔ پیر کی رات حضور مکہ سے روانہ ہوئے، پیر، منگل اور بدھ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی صاحبزادی حضرت اسما بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام اور اپنے والد کے لیے اس غار سور میں کھانا لایا کرتی تھی۔ ابو بکر صدیق کے بکریوں کی جو چرہاوا تھے حضرت عامر بن فویرہ، وہ بکریاں چراتے ہوئے شام کے وقت بکریاں لاتے اور اس کا دودھ نکال کر حضور کی خدمت میں پیش کیا کرتے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو صاحبزادے آپ کے بیٹے تھے حضرت عبداللہ بن ابو بکر صدیق، رات کے وقت اس غار کے پاس آ کر قیام کرتے، اللہ کے نبی کی حفاظت کے لیے پہرا دیتے، صبح شہر میں جاتے اور کفار مکہ حضور کو تلاش کرنے کے لیے جو منصوبہ بندی کرتے تھے ان سے آ کر حضور کو یہاں آگاہ کرتے تھے۔ اس طرح حضور نے یہاں 3 راتیں 2 دن قیام کیا۔ اس غار میں تاریخ کا ایک اور واقعہ پیش آیا، غار کی بھی آپ کو زیارت کرواؤں۔ دیکھیے یہ ہمارے سامنے غار سور ہے، یہ پہاڑ گول دائرہ آپ کو دکھا رہا ہے، یہ غار سور، اور یہ بالکل یہ غار ہیرا، نیچے والے کی بات کر رہا ہوں، غار سور، ٹھیک ہے۔ یہ پہاڑ ہمارے بالکل سامنے، اور اس کے آخری کونے پہ دیکھیے ایک بڑا سا پتھر نظر آ رہا ہے، ایک بڑا سا پتھر آپ کو نظر آ رہا ہے، اسی کے نیچے یہ غار ہے جس کو غار سور کہتے ہیں۔ اس غار سور میں تاریخ کا جو واقعہ پیش آیا، جس کو ہم نے کتابوں میں پڑھا، علماء سے سنا، کہ جب ابوبکر صدیق حضور کو لے کر غار کے اندر گئے اور میرے آقا آپ کی گود میں سر رکھ کر آرام فرمانے لگے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیر کی ایڑی سے غار کے اس سوراخ کو بند کیا جو کپڑا ختم ہونے کی وجہ سے بند ہونے سے رہ گیا تھا۔ علماء اکرام نے لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے
ایک سانپ نے یہاں بسیرا کیا ہوا تھا، اور جس رات حضور تشریف لائے آپ کی پیاری پیاری خوشبو کو پا کر وہ حضور کا دیدار کرنے کے لیے غار کے ان سوراخوں سے باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن جب اس کو کہیں سے کوئی جگہ نہ ملی تو آخرکار اس نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پہ ڈس لیا، اور ابوبکر صدیق کو یہ محسوس ہوا کہ کسی کیڑے نے کاٹا ہے، مگر یہ سوچ کر کہ اگر پیر کو ہلاتا ہوں تو اللہ کے محبوب کی نیند میں خلل آئے گا، یہاں تک کہ وہ زہر ابوبکر صدیق کے جسم میں پھیلنا شروع ہوا، اور اس کی درد کی شدت اور تکلیف جب حد سے زیادہ بڑھ گئی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اور وہ آنسو جب حضور کے چہرے مبارک پر آئے تو میرے آقا کی آنکھ کھل گئی، اور ابوبکر صدیق کو روتا ہوا دیکھا تو فرمایا کہ اے ابوبکر کیا بات ہے، کیوں روتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لگتا ہے کسی کیڑے نے کاٹ لیا ہے۔ تو میرے آقا نے جب یہ سنا تو اپنا لعاب دہن، لعاب کہتے ہیں تھوک کو، آپ نے اپنا تھوک مبارک ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پہ لگایا، تو اللہ نے اپنے محبوب کے اس لعاب کی برکت ابوبکر صدیق کو سانپ کے اس زہر کے اثر سے شفا یابی عطا فرمائی۔ تاریخ کا یہ واقعہ جس کو ہم نے پڑھا اور سنا، اور آج اللہ نے اس مقام پر اس جگہ ہمیں آنے کا موقع دیا جہاں یہ واقعہ پیش آیا، اور جس واقعے کو شاعر نے اپنے الفاظ میں بیان کیا۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ سانپ طالب تھا دیدار سرکار کا، سانپ طالب تھا دیدار سرکار کا، اور ایڑی کر رہی تھی کام دیوار کا، ایڑی کر رہی تھی کام دیوار کا، آنسو نکل پڑے قدم ہٹا نہیں زاہد، کمال عشق تھا سرکار کے یار غار کہ جان جاتی ہے نا تو جائے لیکن اللہ کے نبی کی نیند میں خلل نہ آئے۔ گویا ابوبکر صدیق نے اپنے اس عمل سے ہمیں یہ سکھایا اور یہ بتایا کہ یہ اللہ کے وہ محبوب ہیں کہ جن پر جان قربان کرنا پڑے تو کر دینا، کیونکہ ان کی رضا اور ان کی خوشی میں اللہ کی رضا، اللہ کی خوشی ہے۔ اگر یہ راضی ہو گئے تو کون؟ رب راضی ہو گیا، اور اگر یہ ناراض ہو گئے تو پھر پڑھتے رہنا ساری زندگی نماز، اور کرتے رہنا طواف، اور ہر سال کرنا حج اور عمرہ، ہر سال کرنا، تمہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، حضور کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اسی میں ہے خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تمہارا نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ صدقہ، یہ خیرات، یہ عمرے پہ آنا، یہ ساری عبادتوں کا مرکز کون؟ میرے اور آپ کے آقا اور اللہ کے محبوب۔ آپ کوئی گھر بنائیں، اس کی بنیاد کمزور ہو اور اس گھر میں ہیرے جواہرات، سونے اور چاندی کی پتھر لگا لیں، بلاک لگا لیں، پھر بھی وہ گھر کبھی قائم نہیں رہ سکتا، گر جائے گا۔ آپ تہجد گزار ہو، آپ نماز فرض کے علاوہ نفل کے پابند ہو، ہر سال حج کر رہے ہو، عمرہ کر رہے ہو، لیکن یہ ساری عبادتوں کی جو بنیاد ہے وہ حضور کی محبت ہے، محبت رسول کی بنیاد مضبوط ہے تو یہ ساری عبادت رب کی بارگاہ میں مقبول ہے، ورنہ جتنی چاہو عبادت کر لو، یہ عبادت کی بنیاد گر جائے گی۔ اور اس کا پتہ کب چلے گا؟ حشر کے دن، جب پوچھا جائے گا کہ حضور کے بارے میں تمہاری کیا رائے تھی۔ تو لہٰذا حضور سے محبت بھی کیجیے، اللہ کی اطاعت بھی کیجیے، میرے آقا کی فرما برداری بھی کیجیے۔ اللہ مجھے، آپ کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو حضور کی غلامی میں جینا اور مرنا نصیب فرمائے۔ اللہ ابوبکر صدیق کے اس عشق رسول کا صدقہ مجھے اور ہماری آنے والی نسلوں کو عطا فرمائے۔ جبل سور کے دامن میں کھڑے ہیں، اللہ نے موقع دیا ہے، ہم یہ ساری باتیں سنتے ہی رہتے ہیں، معلوم بھی ہے، لیکن جو جبل سور کے دامن میں کھڑے ہو کر سننے کا مزہ ہے وہ کچھ اور ہی۔ یقیناً ہمت ہو، طاقت ہو، اوپر جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، 24 گھنٹے غار کھلا رہتا ہے اور کسی بھی وقت آپ جا سکتے ہیں۔ آئیے، اللہ نے موقع دیا ہے، جبل سور کے دامن میں کھڑے ہیں، اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، مختصر سی دعا کرتے ہیں اور پھر یہاں سے عرفات لے کر چلتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مولا تیرے بندے تیرے بلاوے سے تیرے مہمان بن کر جبل سور کے دامن میں کھڑے، ہاتھوں کو اٹھائے، نگاہوں کو جھکائے، جھولیوں کو پھیلائے، تیرے در کے فقیر تیری بارگاہ میں آئے۔ مولا ہم آئے نہیں بلکہ بلائے گئے، تو نے ہمیں بلایا، اپنا مہمان بنایا، ہم سب کا آنا قبول فرما۔ ہمارے عمرے کو، طواف کو، سعی کو، ہر چھوٹی بڑی نیکی کو ہماری
اور ہمارے والدین کی بخشش اور نجات کا ذریعہ بنا۔ مولا جن کے والدین حیات ہیں ان کا سایہ ان کی اولادوں پر دادیر قائم اور دائم فرما۔ جن کے والدین گزر گئے اپنی رحمت سے ان کی بے حساب مغفرت فرما۔ جو اولاد والے آئے انہیں اولاد کا چین سکھ اور خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ جو بے اولاد آئے اپنی رحمت سے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ جو بیمار آئے یا ان کے گھروں میں جو بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما۔ اے مولا ہمیں مانگنا نہیں آتا بن مانگے عطا فرما۔ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا جو میرے ساتھ دعا میں شامل ہے۔ مولا جو تمنائیں آرزویں لے کر تیری پاک بارگاہ میں ماہ رمضان میں حاضر ہوئے ہیں مولا ہم سب کے دلوں کی تمام نیک جائز حاجتیں دعائیں ماہ رمضان کے صدقے اس شہر پاک مکہ پاک کے صدقے قبول فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور، اور جب دم واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو روزہ رسول اللہ اور ہم سب کے لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ یہاں سے چلیں گے اور عرفات چلیں گے انشاءاللہ یہاں سے۔ تو اپنے فیملی وائز اگر تصویر لینا چاہیں اپنی فیملی کے ساتھ تو لے لیجیے، کھڑے ہیں یہاں پہ 5 منٹ انشاءاللہ۔ جو فیملی وائز تصویریں لینا چاہیں لے لیجیے۔ تو میں جبلِ سور کی کچھ امیجز لگا رہی ہوں۔ آئی ہوپ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو زیادہ سے زیادہ لائک کریے، کامنٹس کریے اور اپنے فیملی اور فرینڈ میں میرے ویڈیوز کو شیئر کریے اور میری پچھلی ویڈیو کو بھی جا کے وزٹ کریے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔